خواجہ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں ہمارے ساتھ اعتزاز احسن صاحب موجود تھے اور میاں صاحب کو جس طرح بیل ملی ہے اس کے اوپر شدید خدشات کا انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ قانون اور آئین کے مطابق یہ سب کچھ نہیں ہوا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب ایک شخص کو سزا ہو چکی ہو تو اس کو آتے ساتھ ہی سب سے پہلے گرفتار ہونا پڑتا ہے, اس کے بعد وہ کورٹ میں حاضر ہوتے ہیں, اس کے بعد کورٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ان کو کسی قسم کی بیل مل سکتی ہے یا نہیں. لیکن اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ بائی پاس کر دیا گیا. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ میرا بنتا نہیں ہے چوئی صاحب کے کمنٹ کا جواب دینا. جو ہے چوئی صاحب کا ایک اپنا نظریہ ہے, ایک اپنا ان کا ایک بلیف ہے, اور میاں نواز شریف کے مخالفوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ آئینی اور قانونی جو ہے وہ پتھر پہ لکھا ہوتا تو وہ بھی نہ مانتے. تو اس لیے میں اس پہ کیا کمنٹ کر سکتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک قانون اور قاعدے کے مطابق جو کچھ ہوا ہے 100% ہوا ہے. جو جس کے نتیجے میں آج میاں نواز شریف جو ہے یہ نوبت سامنا کرنا پڑا ہے اس کا, وہ پروسیس جو ہے وہ غلط تھا, وہ ریگڈ تھا. وہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ میاں نواز شریف کو جو ہے چند لوگوں نے جن کے پاس اس وقت طاقت تھی انہوں نے نشانہ بنایا, اور اس کو جیل بھی کاٹنی پڑی, جلاوطنی بھی کاٹنی پڑی, اور اس کے اہل خاندان کو بھی کاٹنی پڑی. اور اس دوران جو اس کے ساتھ جو حادثات ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی میاں نواز شریف کے مخالف نے کوئی فیصلہ بھی دینا ہے اس قسم کا, تو وہ تمام جو سیاق و سباق ہے, جو کانٹیکسٹ ہے اس ساری چیز کا, اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ 2017 کے بعد جو کچھ ہوا ہے, اس کے بعد جو ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے, یہ غیر آئینی جو ہوا ہے, میرے نزدیک تو 100% غیر قانون اور آئین کے مطابق ہوا ہے. لیکن ان لوگوں کو جو ناقد ہیں, جو اس وقت تنقید اگر کوئی کر رہا ہے, تو ان کو وہ بھی یاد رکھنا چاہیے, وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ 2017 میں کیا ہوا. اس وقت میرا خیال ہے وہ ضمیر جو ہے ان کا کہیں ٹرنے پھرنے گیا ہوا تھا, آج ضمیر جو ہے ان کا جو ہے جاگ گیا ہے, اور وہ بھی جالی جاگا ہے. اگر کل کی پروسیڈنگز کے اوپر آ جائیں تو اس کے اوپر بھی یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ نیب کے پروسیکیوٹر کو ابھی تک نوٹس نہیں ہوا تھا, نیب کو نوٹس نہیں ہوا تھا, لیکن وہ عدالت کے اندر پہلے سے ہی موجود تھے. انہوں نے کہا جناب میں حاضر ہوں, بتائیں کیا کرنا ہے. اور جب ان سے سوال کیا گیا انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. جبکہ ٹیکنیکلی سپیکنگ, یا چلے میں اس کو کہوں لیگلی سپیکنگ, پروسیکیوشن کا تو کام ہوتا ہے اس کام کو کنٹیسٹ کرنا. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, عدالتوں میں خود آپ نے بہت سے کیسز بھگتے ہیں. تو اس میں تو پروسیکیوشن نے ہاں میں ہاں ملائی ہے کہ جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, جو مرضی کریں, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں پروسیکیوشن جو ہے صرف بیل کی بات کر رہا تھا, کیس تو جو ہے وہ اب کنٹیسٹ کیا جائے گا نا. یہ بیل کی حد تک ساری بات ہوئی ہے, اور وہ بھی حفاظتی 4 دن کی بیل ہے, 24 کو وہ حاضر ہو رہے ہیں اس کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ اس کی ہاں میں ہاں ملا دی ہے اگر نیب کے پروسیکیوٹر نے, تو کوئی انہوں نے اپنا انٹرسٹ جو ہے جیپرڈائز نہیں کیا, اور کوئی چیز جو ہے انہوں نے اپنا جو سٹینڈ جو ہے اس کو کمپرومائز نہیں کیا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کمپرومائز کیا انہوں نے. میں جو امپریشن آ رہا ہے خواجہ صاحب, جو آپ کے حریف آپ کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں, آپ کے اوپر نہیں, آپ کی جماعت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات وہی ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے, سارا کام جو ہے وہ طے ہے, اور ایک سکرپٹ کے تحت ہی یہ سب کچھ اب ہوتا جائے گا. دیکھیں جو ہمارے حریف ہیں وہ تو ضرور کہیں گے, اگر وہ یہ نہ کہیں تو پھر تو حریف نہ رہے نا, پھر تو حلیف بن جائیں گے. تو اس لیے وہ ایکسپیکٹڈ ہے, وہ ضرور اس کو کرٹیسائز بھی کریں گے, اور ان کا حق بنتا ہے, کریں کہ بالکل کرٹیسائز کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہوئی ساری بات ہوئی ہے, اور میاں صاحب 24 تاریخ کو عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے. 4 دن کی ان کو حفاظتی جو ہے یا ٹرانزٹ بیل ملی ہے. اب یہ جو کچھ بھی وہ ایک اور اس میں کمپیریزن بھی وہ دیتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گولیاں لگی ہوئی تھیں, زخمی تھے وہ, لیکن ان سے کہا گیا کہ اگر ضمانت لینی ہے تو آگے پہلے بائیو میٹرک کروائیں, بائیو میٹرک جب تک آپ کا ہوگا نہیں تب تک آپ کے ہم یہ کیس سنیں گے ہی نہیں. لیکن اس معاملے کے اندر نہ بائیو میٹرک کی ضرورت پڑی میاں صاحب کی, نہ کچھ کرنا پڑا, سیدھا جو ہے وہ تھرو اینڈ تھرو, مطلب آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے بینچ بھی بن گیا, کیس بھی ہیئرنگ کے لیے ہو گیا اپوائنٹ, اگلے دن کی ڈیٹ بھی لگ گئی, بڑی ہی تیزی سے سب کو. بلکہ ایک جگہ تو کہا گیا کہ شہباز سپیڈ کے ذریعے جو ہے یہ سارا کام ہوا ہے. دیکھیں یہ تیزی کے ساتھ تو نہیں ہوا, 2017 سے لے کے 2023 تک جو ہے 7 سال لگے ہیں اس بات کو. تیزی کے ساتھ تو نہیں ہوا. تیزی کے ساتھ تو وہ ہوا تھا عمران خان کی جو 19 ضمانتیں جو ہے تھوک کے حساب سے جو ہے ہول سیل ضمانتیں جو ہے 1 دن میں ہو گئی تھیں, 1 دن میں نہیں 10 منٹ میں ہو گئی تھیں.
تو وہی نا اصل تو دیکھیں خواجہ صاحب، اصل بات تو نہیں، یہ ہے آپ نے مثال دی ہے نا، آپ نے عمران خان کی مثال دی ہے تو میں نے بھی عمران خان کی مثال دے دی. میرا یہ سوال ہے نا خواجہ صاحب، ایک عام اور پاکستانی. دوسرا ایک اور بات بتا، جی 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 میاں نواز شریف کو تو اپیل کا رائٹ ہی نہیں دیا گیا تھا، لیکن میاں نواز شریف کو اپیل کا رائٹ نہیں دیا گیا تھا. اس کو تو 4 رائٹس ہیں اس کے پاس اس وقت بھی اپیل کے جو ہے، جی بالکل لوور کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی. خواجہ صاحب کسی عام پاکستانی کے لیے یہ فیسلٹیز مل سکتی ہیں؟ یہ اتنی لیننسی ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ کسی عام ملزم کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اپیل کا رائٹ اس سے چھین لیا جائے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر نہیں تو لیکن یہ تو ہم اس کیس کی فی الحال بات کر رہے ہیں نا خواجہ صاحب، اس کیس کی بات کر رہے ہیں. میرا مطلب ہے اوسلے کتنے کے لوگوں دے ضمیر جڑے ہے سن وہ باغ جناب پھرن گئے دے سن جس وقت اس کے اپیل کا رائٹ چھین کے اس کو 10 سال کی قید سنا دی گئی، اور پاناما میں جس میں اس کا نام نہیں تھا اس میں اس کو سزا سنا دی گئی. But that's a different case نا خواجہ صاحب، that's a totally different case. یہ ایک ڈفرنٹ نا سارے کیسز جو ہیں وہ ایک ہی ہے. وہ نواز شریف اس میں بھی ملزم ہے، اس والے کیس میں بھی ملزم ہے. سارے یہ ٹیکنیکلٹی ہے کہ کس ملزم. میں تو پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. پرنسپل اس میں بھی اپلائی ہوگا، ملزم نہیں ہے، اس میں مجرم ہے سر، ملزم نہیں ہے فی الحال، مجرم ہے. مجرم کہہ لیں، چلے مجرم کہہ لیں، کوئی نہیں، مجرم کہہ لیں. وہ عمران خان بھی تو مجرم ہی ہے نا جی، اس کو بھی تو سزا سنائی گئی ہوئی ہے. وہ ایکچولی وہ ان کی اپیل منظور ہو چکی ہوئی ہے، ان کی سزا فی الحال کالعدم ہے. اپیل اس کی منظور ہو گئی تو میری بات آپ انڈورس کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کو تو اپیل کا رائٹ ہی نہیں دیا گیا. وہ غلط تھا تو وہ غلط ہے تو کدھرے تو انہوں کمپنسیٹ کرواؤ نا. اچھا سارے اصول قاعدے تے قانون یاد آئے ہیں جس لئے نواز شریف دا نام آئے تھے. نہیں خواجہ صاحب کمپنسیشن ہو رہی ہے. نہیں، کمپنسیشن کی بات نہیں کری. میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون اور قاعدے کے مطابق چیزیں ہیں وہ اب لاگو ہو رہی ہیں. اس کو اس وقت جس طرح اس کو 2017 میں ٹارگٹ کیا گیا تھا وہ لاگو نہیں ہو رہا اس وقت. اس وقت قانون اور انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. اس وقت جب نہیں پورے کیے گئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ 7 سال ایک شخص نے جو ہے اس کی قیمت ادا کی ہے. کس زمرے میں یا کس کھاتے میں اس نے یہ قیمت ادا کی ہے، مجھے یہ بھی تو بتایا جائے نا. خواجہ صاحب بالکل، کیا یہ وہی سائیکل نہیں ہے کہ جس طرح چل رہا تھا 2018 میں؟ میاں صاحب اندر تھے، خان صاحب سڑکوں کے اوپر تھے. آج 2023 کے اندر اب یہ سین ہوگا کہ میاں صاحب سڑکوں پہ ہوں گے اور خان صاحب اندر ہوں گے. منصور صاحب ہولڈ آن. جی، یہ آپ کس طرح کمپیریز کرتے ہیں؟ میاں نواز شریف نے کون سا 9 مئی کیا ہوا تھا؟ اس نے 9 مئی کیا ہوا ہے. یہ 9 مئی کی وجہ سے کمپیریزن ہے کوئی؟ جو واردات جو ہے اس کی واردات جو ہے 10,000 درہم کی تنخواہ نہ لینے کی تھی. اس کی واردات یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے خلاف بغاوت کی ہوئی ہے. اس کے ساتھی کہہ رہے ہیں، خواجہ اسد تو نہیں کہہ رہا. نہیں خواجہ صاحب اس وقت وہ 9 مئی کے چکر میں اندر نہیں ہے نا، اس وقت تو وہ نہیں. میرا مطلب سائفر کے چکر میں اندر ہے. پتہ وہی، میں پھر وہی میاں نواز شریف والی بات کہوں گا نا، بندہ تو وہی ہے نا. بندہ وہی ہے نا.